بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہیں منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویہ شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں ہماری آج یہاں نیو سعید آباد کے کھلے گراؤنڈ میں ہونے والی سالانہ تیسری یا غالباً چوتھی قرآن و سنت کانفرنس ہے اللہ رب العزت مجھے اس میں دلائل کے ساتھ مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ مجھے اور آپ تمام کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کی خدمت میں اپنے مسلک کو دلائل کے ساتھ بیان کروں گا اور یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے مسلک کو بیان کروں دنیا کی کوئی حکومت دنیا کے کوئی قانون اور دنیا کے کسی دستور میں اپنے موقف کو بیان کرنے پر کوئی پابندی نہیں میں اپنے مسلک کو بیان کر رہا ہوں ایک ہے اپنے مسلک کو بیان کرنا ایک ہے دوسرے کے مسلک پر تنقید کرنا ایک ہے اپنے دلائل کو بیان کرنا اور ایک ہے کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہم دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کے قائل نہیں ہاں البتہ دلائل کے ساتھ اپنے مسلک کو بیان کرنے کے قائل ہیں تو میں دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں اپنا مسلک پیش کروں گا ہماری اس کانفرنس کا نام ہے قرآن و سنت نمبر 1 قرآن اور نمبر 2 سنت آج کی مجلس میں اختصار سے میں چند ایک مسائل پہ قرآن پیش کروں گا اس لیے کہ عموماً ہمارے بارے میں پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ احناف کے پاس قرآن بھی نہیں احناف کے پاس حدیث بھی نہیں بلکہ ان کے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی بنائی ہوئی من گڑت فقہ ہے میں کہتا ہوں الزام اور افتراء ہے ہمارا مسلک امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اصول اور مسائل پر قائم ہے لیکن امام صاحب کے مسائل پہ بحمدللہ قرآن بھی موجود ہے اور حدیث مبارک بھی موجود ہے میں آپ کی خدمت میں اپنے مسائل پر آج قرآن پیش کروں گا اور پھر تمہیں کھلی دعوت دوں گا
کہ تم اگر میرے مسئلے کے خلاف کوئی آیت جانتے ہو وہ آیت مجھے لکھ بھیجو، میں اس آیت کو پڑھ کے پیش کروں گا۔ اور اگر آپ حضرات ہمارے مسلک کو قرآن سے سمجھیں اور قرآنی دلائل کو سمجھیں تو پھر حق بنتا ہے کہ آدمی قرآن والے مسلک کو قبول کر لے۔ میں آج 4 مسائل پہ آپ کی خدمت میں قرآنی آیات پیش کروں گا اور قرآن کریم سے مسلک احناف کو پیش کروں گا۔ ہمارے یہاں آج سب سے بڑا مسئلہ معرکۃ الآراء نماز کا بنایا گیا، اور جو بھی آدمی احناف کی نماز پر اعتراض کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ بات کہتا ہے کہ ان کی نماز پر دلائل نہیں ہے۔ میں نے بحمد اللہ تعالی اس موضوع پہ مستقل کتاب تحریر کر دی ہے جس کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت۔ اس نماز میں مکمل احادیث دلائل کے ساتھ بحمد اللہ تعالی موجود ہیں اور ہم نے دلائل اس میں پیش کر دی ہیں۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کا مطالعہ فرمائیں، لیکن مکمل نماز پر آج بات نہیں ہے۔ میں 4 مسائل پہ دلائل دوں گا۔ نمبر 1 مسئلہ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہاتھ کہاں باندھیں۔ نمبر 2 مسئلہ جب امام نماز پڑھائے تو امام کے پیچھے مقتدی قرآن پڑھے یا قرآن نہ پڑھے۔ نمبر 3 مسئلہ کہ جب آدمی امام کے ساتھ یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو اور امام کے ساتھ نماز میں شریک ہو، امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے وَلَضَّالِّینَ پہ وقف کرے اور سورۃ فاتحہ مکمل کرے تو مقتدی کو آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا مقتدی کو آمین آہستہ کہنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ کہ جب رکوع کے اندر جائے اس وقت رفع الیدین کرے یا رفع الیدین نہ کرے۔ میں ان 4 مسئلوں پہ قرآن پیش کروں گا۔ نمبر 1 ہاتھ کہاں باندھے، اس پہ قرآن۔ نمبر 2 امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھے، اس پہ قرآن۔ نمبر 3 امام کے پیچھے آمین آہستہ کہے، اس پہ قرآن۔ نمبر 4 نماز میں رفع الیدین نہ کرے، اس پہ قرآن۔ اور پھر میں کہوں گا کہ آپ بھی اپنے مسائل پر قرآن پیش کریں تاکہ یہ پتہ چلے کہ کن کے مسائل قرآن سے ثابت ہیں اور کن کے مسائل قرآن سے ثابت نہیں۔ نمبر 1 مسئلہ کہ ہم نے جب نماز پڑھنی ہے تو نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں۔ اہل سنت والجماعت احناف کا مسلک یہ ہے کہ ہم نے نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں اور اس میں 4 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ نمبر 1 جب آپ نماز میں ہاتھ باندھیں دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھیں۔ نمبر 2 دائیں ہاتھ کی انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کی کلائی کو پکڑیں۔ نمبر 3 دائیں ہاتھ کی 3 انگلیاں بائیں ہاتھ کے بازو پہ رکھیں۔ اور نمبر 4 ہاتھ کو ناف کے نیچے باندھیں۔ دیکھو کتنا کھلا میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، لیکن دلیل اس پہ کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں یا سینے پر، ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز کے درمیان ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ دلیل قرآن کریم میں التمہید میں ابن عبد البر نے نقل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الکوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس میں درمیانی جو آیت ہے فصل لربک وانحر کہ تم نماز پڑھو، یہ فصل لربک کا معنی ہے، اور وانحر کا معنی کیا ہے؟ عام مفسرین نے انحر کا معنی قربانی دینا کیا ہے، لیکن علی المرتضی رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر یہ فرماتے ہیں وضع الکف علی الکف، اپنے ہاتھ کو ہاتھ پر باندھنا، اور دوسری روایت میں تحت سرہ ناف کے نیچے باندھنا۔ تو انحر کا معنی پیغمبر کے صحابی سے ہاتھ کو ہاتھ پہ رکھ کے ناف کے نیچے باندھنا، اور جب قرآن کی آیت کی تفسیر پیغمبر کا صحابی کرے تو امام حاکم فرماتے ہیں ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فإنہ حدیث مسند، جب آیت کی تفسیر صحابی کرتا ہے وہ صرف تفسیر نہیں ہوتی بلکہ حدیث مسند ہوتی ہے، کیونکہ صحابی قرآن کا معنی خود نہیں کرتا، پیغمبر سے سمجھ کے کرتا ہے۔ قرآن کا معنی خود نہیں کرتا، پیغمبر سے سمجھ کے کرتا ہے۔
अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे हैं, इन हर का माना ये है। अत-तमहीद इब्न अब्दुल बर, मैंने किताब का हवाला दिया है। अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से इसका माना नकल किया है। हम हाथ अगर नमाज में नाफ के नीचे बांधते हैं तो इस पर मैंने कुरान पेश किया है। हदीस का मसला तो बात का है। मैं इसलिए गुजारिश कर रहा था, मैं अपने मसाइल पे कुरान पेश करने लगा। लेकिन एक बात मैं और भी कहता हूँ, दोनों में फर्क क्या है। अगर आपने हमसे मसला पूछा तो हमने मसला पूरा बताना है, अगर मसला उधर पूछा तो मसला अधूरा बताना है। तुम कहोगे जी क्या मतलब, अगर मसला वहां जाके पूछो तो वो कहेंगे भाई आपने हाथ सीने पर बांधने हैं। अगर अहनाफ से पूछो, अहनाफ सिर्फ ये नहीं कहते कि तुमने हाथ नाफ के नीचे बांधने हैं, बल्कि 4 बातें कहते हैं। नंबर 1, हथेली को हथेली पे रखना है। नंबर 2, अंगूठे और छोटी उंगली से पकड़ के रखना है। नंबर 3, आपने 3 उंगलियों को बाएं बाजू पे रखना है। नंबर 4, हाथ को नाफ के नीचे बांधना है। आप कहेंगे दलील क्या है। मेरा इमाम आजम अबू हनीफा, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, वो मसला यूं बयान करते हैं। उस मसले पे जितनी अहादीस आए, इमाम अबू हनीफा सारी हदीसों को जमा करते हैं। मसला यूं बयान करेंगे, कोई एक हदीस भी न रह जाए। अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में लिखा है, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने ये मसला क्यों बयान किया है। इसलिए कि रिवायात 4 किस्म की मिलती है। उनमें एक रिवायत ये मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को तलाश करेंगे तो 4 अहादीस मिलती है। नंबर 1 रिवायत हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से, मिन सुन्नति सलाते वज़ुल कफ़े अलल कफ़े, नमाज की सुन्नत ये है हथेली को हथेली पे रखा जाए। एक हदीस ये मिली है और दूसरी हदीस से मुबारक ये मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अंबिया का गिरोह हैं, हमें हुक्म दिया गया उमिरना अन नुमसिकना बेईमानिना अला शमाइलना, हमें हुक्म ये मिला है हम दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़े। और तीसरी हदीस मुबारक जो सही बुखारी में हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु से मौजूद है, वो फरमाते नबी पाक सल्लम के दौर में आम मामूल सहाबा का ये था। ज़ाहिर नबी के दौर में मामूल होने का माना ये नबी का अमल है। अर्रजुल, आदमी अपने हाथ को रखता अला ज़राइल युसरा, दाएं हाथ को बाएं बाजू पे रखता। नंबर 4 हदीस हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से भी है। हज़रत वाइल तो यूँ कहते हैं, मैंने नबी पाक सल्लम को नमाज पढ़ते देखा, नबी ने दाएं हाथ को बाएं हाथ पे नाफ के नीचे बांधा था। तवज्जो रखना, हदीसें 4 हो गई। नंबर 1, हाथ को हाथ पे रखना। नंबर 2, दाएं हाथ से बाएं को पकड़ना। नंबर 3, दाएं हाथ को बाएं बाजू पे रखना। नंबर 4, नाफ के नीचे बांधना। मेरे इमाम ने मसला यूं दिया है कि सारी हदीसें जमा होगी, पर मैं तुम दाएं हथेली को बाएं पे रखो, इस पे भी अमल हो गया। अंगूठे और छोटी उंगली से पकड़ लो तो दाएं से बाएं को पकड़ने पर भी अमल हो गया। 3 उंगलियां बाएं अपने बाजू पे रखो तो दाएं हाथ को बाएं पे रखने पर भी अमल हो गया। हाथ नाफ के नीचे बांधो, चारों अहादीस जमा हो गई। तो मेरे इमाम ने मसला यूं बयान फरमाया कि जिसमें हदीस एक नहीं बल्कि 4 जमा हो गई हैं। चाहिए तो ये था बंदा इन अहादीस का जवाब देता। मेरे दोस्तों, मैं ये बात चैलेंज के साथ कहने लगा कि नाफ पर हाथ बांधना हमारा मौक़िफ़, सीने पर हाथ बांधना उसका मौक़िफ़। वो तुझे हर मसले पे बुखारी कहेगा, लेकिन सीने पर हाथ बांधने पे न बुखारी का नाम लेगा, न मुस्लिम का नाम लेगा, न तिरमिज़ी का नाम लेगा, न अबू दाऊद का नाम लेगा, न इब्ने माजा का नाम लेगा। सिहासित्ता में एक भी हदीस नहीं जिसमें सीने पर हाथ बांधने का जिक्र। पूरी सियासत्ता में तवज्जो, नारा नहीं, नारा छोड़ दो। पूरी सियासत्ता में एक भी हदीस मौजूद नहीं है। अगर हदीस मौजूद है आज लिख कर मुझे दो, ताकि मुझे पता चले तुम्हारे पास कौन सी हदीस मौजूद है। मेरे जाने के बाद न कहना, मेरी मौजूदगी में लिखो। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं मेरे जाने के बाद जब बोलना शुरू करेंगे आप कहेंगे भाई जब मौलाना मौजूद थे आपने क्यों चिट नहीं लिखी। कहते हैं मेहमान समझकर हमने हया किया,
تو پھر آپ کہو اس کے جانے کے بعد تو بے حیا نہ بنو. حیا اگر اگر حیا موجودگی میں کیا تو جانے کے بعد بھی کرو نا. یہ کون سی مہمان نوازی ہے سندھ والوں؟ مہمان آئے تو حیا کرو اور جب چلا جائے تو اس کو گالیاں دینی شروع کرو. اس کو مہمان نوازی نہیں کہتے. اگر آپ کے پاس موجود ہے مجھے چٹھ لکھو، میں سب کے سامنے پڑھ کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں چھپاؤں گا نہیں اس کو، آپ لکھ کر تو دیکھو. اس کے علاوہ جو روایت پیش کریں گے اس کا جواب بھی آپ کی خدمت میں آئے گا. توجہ رکھنا. میں بتا یہ رہا تھا ہم ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو میں نے قرآن پیش کیا یا حدیث؟ بولیے نا، کیا پیش کیا؟ قرآن پیش کیا ہے. تو میں یہ بتانے کے لیے ہمارے مسلک پہ دلائل قرآن کے کیسے ہیں. میں ایک جگہ پہ گیا، مجھے ایک نوجوان نے کیسٹ دی لاہور میں، اور کہنے لگا یا ایک مولوی صاحب بیان کر کے گئے ہیں اور بڑی مضبوط انہوں نے دلیل دی ہے. مولانا اس دلیل کا جواب تھے. میں نے کہا بہت اچھا، مجھے کیسٹ سنا ہے. اب میں نے کیسٹ سنی تو مولوی صاحب دلیل دینے لگے. اب دلیل کیا تھی؟ اس نے کہا کہ دیکھو سینہ پاک ہے، ناف کے نیچے جگہ ناپاک ہے. اگر پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے. توجہ. اب ان نے دلیل دی. اب بندہ کہنے لگا جی بڑی مضبوط دلیل ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل نہیں دی، ڈکوسلہ دیا ہے. دلیل نہیں دی بلکہ دلیل کا معنی قرآن پیش کرتا، دلیل کا معنی حدیث پیش کرتا، دلیل کا معنی اجماع پیش کرتا، دلیل کا معنی قیاس شرعی پیش کرتا. اس نے ڈکوسلہ دیا ہے. دلیل الگ ہوتی ہے، ڈکوسلہ الگ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا کہ ڈکوسلے کے لیے میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. ہمارے گجرانوالہ میں ٹانگے گھوڑے بہت موجود ہیں. ٹانگے پر کوچوان بیٹھا سواریوں کو لے جا رہا تھا. اس کے پیچھے ایک نوجوان FSC کا 125 موٹر سائیکل پہ بیٹھا جا رہا تھا. اچانک بابا جی دائیں طرف اپنے ٹانگے کو موڑنے لگے تو ظاہر موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ تو ہونا تھا. اس نوجوان نے بریک ماری، مشکل سے موٹر سائیکل کو روکا، ایکسیڈنٹ سے تو بچ گیا. لیکن نوجوان نے کھڑے ہو کے غصے سے بابا جی سے کہا بابا جی اگر تسا سجے پاسے مڑنا سی تے ہاتھا اشارہ چا دیں دے. اگر آپ نے دائیں جانب اگر مڑنا تھا تو ہاتھ کا نکال کے اشارہ دے دیتے. بابا جی فرمانے لگے او پتر تینو 3 گز لمبا باس نہیں دسیا، تینو 2 فٹ لمبا ہاتھ دس پینا سی. اور بیٹا تجھے 3 گز لمبا باس نظر نہیں آیا تو تجھے 2 فٹ لمبا ہاتھ نظر آ جانا تھا. وہ نوجوان چھپ کڑا ہے کیونکہ بابا جی نے دلیل نہیں دی، بابا جی نے ڈکوسلہ ارشاد فرمایا ہے. کالج کا لڑکا دلیل کا جواب تو دے لے گا لیکن ڈکوسلے کا جواب کہاں دے گا؟ اس کا جواب اس لیے نہیں آیا کہ بزرگوں نے دلیل دی ہے، اس لیے چپ ہوا کہ بزرگوں نے ڈکوسلہ مارا ہے. لیکن میں کہتا نیو سعید آباد کے سنی ہو، اگر وہاں پہ کالج کا نوجوان نہ ہوتا، دیوبند کے مدرسے کا درویش ہوتا، بابا جی کے ڈکوسلے کا جواب بھی دیتا. کیوں بابا جی کی خوش ہو کے وہاں سے چلنے نہ دیتا؟ ہم جیسا درویش ہوتا تو ہم نے کہنا تھا کہ بابا جی آپ کو اشارہ دینا چاہیے تھا. باقی آپ کے ڈکوسلے کا جواب یہ ہے مڑنا تو 3 گز کا باس ہوتا ہے، لیکن 1.5 منٹ یا 2 منٹ پہلے 2 فٹ کا ہاتھ نکال کے یہ اشارہ دیتے ہیں بھئی اپنے موٹر سائیکل کو سنبھال لو، ہمارا 3 گز کا باس مڑنے لگا ہے. میں نے کہا ہم نے ڈکوسلے کو بھی سنبھال لینا تھا، لیکن وہ کالج کا لڑکا تھا، دیوبند مدرسے کا درویش تو نہیں تھا نا، اس لیے یہ دعوت لے کر ہمارے پاس نہیں آتا، کالج کے لڑکے کے پاس جاتا ہے. اس کو پتا ہے وہ ڈکوسلے میں پھنس جائے گا، یہ کیسے پھنسے گا؟ توجہ رکھنا. تو اس نے ڈکوسلہ کیا مارا کہ سینہ، بولو نا سینہ. آپ نے میرے بیان میں نعرہ نہیں مارنا، صرف میرے ساتھ چلنا ہے. کیوں؟ خطیب کی خوشی ہوتی ہے کہ نعرہ مارو، وہ شور پہ بہت خوش ہوتا ہے، اور وکیل کی خوشی ہوتی ہے کہ خاموش رہو. جس کے عدالت میں سناٹا ہو وکیل کو دلائل دینے میں خوشی ہوتی ہے. میں آپ کا خطیب نہیں ہوں، آپ کا وکیل ہوں، اس لیے میں جلسوں میں نعرے نہیں مرواتا. کبھی تحریک کا جلسہ ہو تو آپ کا شوق پورا بھی کرا لیں گے، لیکن یہ تحریک کا جلسہ نہیں ہے، یہ ہمارا تربیتی پروگرام ہے. میری بات کو توجہ سے سمجھنا. وہ مولوی صاحب فرمانے لگے سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے.
पाक जगह पे हाथ बांधो तो मसलक अहले हदीस बनता है, न पाक जगह पे हाथ बांधो तो मसलक अहनाफ बनता है। मैं जब उस जलसे पर गया मैंने जवाब दिया, अब मेरी तरफ देखे, मैंने कहा अगर सीने पर बांधे तब भी दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे है, अगर नाफ के नीचे बांधे तो तब भी दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे है। इसका मतलब ये कि दाएं हाथ में कोई लड़ाई नहीं है, दाएं हाथ में कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर सीने पर बांधो तब भी दायां बाएं पर रखना है, अगर नाफ के नीचे हाथ बांधो तो तब भी दायां बाएं पर रखना है। इख्तलाफ इसमें है कि बायां कहाँ रखना है। तू कहता है बायां सीने पर रखो, मैं कहता हूँ बायां नाफ के नीचे रखो। मेरा सवाल ये है कि ये जो बायां हाथ है ये तो थाई नापाक जगह के लिए, ये तो इस्तंजे के लिए है, ये कुली करने के लिए तो नहीं है, ये तो थाई नापाक जगह के लिए। तो जो नापाक जगह के लिए था उसको तूने पाक जगह पे क्यों रखा है? जो नापाक जगह के लिए था तूने पाक जगह पे क्यों रखा है? ये एतराज तेरे ऊपर था, तो एतराज हमारे ऊपर करता। मैंने कहा इसका जवाब दो। अब इसका जवाब तो नहीं आया, खामोश हो गए। अभी तक मैंने इसका जवाब आज तक किसी केसट में नहीं सुना। जब आएगा तो जाहिर सीडी में आ जाएगा, हम तक जवाब पहुंचेगा। मैंने कहा अगर बात इसकी है, चलो अगर तुमने एक बात फेंक दी हमने जवाब दिया तो फिर मैं भी तुम्हारे तर्ज पे एक सवाल करता हूँ, तुम उसका मुझे जवाब दो। मैं कहता हूँ तुमने कहा कि सीना पाक है और ज़ेरे-नाफ जगह नापाक है, तो फिर मैं भी तो तेरी दलील को बुनियाद बना के कह सकता हूँ अगर दाढ़ी को पाक जगह तक रखो तो मसलक अहनाफ बनता है, नापाक जगह तक लेकर जाओ तो मसलक अहले हदीस बनता है। मैंने कहा मैं भी तो कह सकता हूँ ना, जैसे दलील तूने दी है मैं भी दे दूंगा। इसका जवाब बता तू क्या देगा? इसलिए वो दलीलें न दिया करो जो उल्टी तुम्हें पड़ जाए, कुछ सीधी सीधी बात करो ताकि आदमी को जवाब दे तो फिर तुम्हें तकलीफ ना हो। मेरी बात तवज्जो समझो। मैंने कहा नंबर एक मसला के हाथ कहाँ बांधना है। हमारा मौकफ के हाथ कहाँ बांधना है? नाक के नीचे। उनका मौकफ हाथ कहाँ बांधना है? सीने पर। मैंने कुरान से दलील पेश की है। आगे चलिए। नंबर दो मसला कि जब इमाम किरात पढ़े, इमाम कुरान पढ़े, इमाम किरात करे तो इमाम के पीछे कुरान पढ़ेंगे या कुरान नहीं पढ़ेंगे? हमारा मौकफ ये है कि इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ना। उसका मौकफ ये है कि नहीं इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी है। आप मेरे उन्वान पे गौर करें, मैंने उन्वान ये इख्तियार नहीं किया कि इमाम के पीछे फातिहा पढ़नी है कि नहीं। हमारा उन्वान इमाम के पीछे किरात करनी है कि नहीं। बहस फातिहा की नहीं है, बहस किरात की है। वो तुम्हें धोखा देता है कि जी इमाम के पीछे फातिहा पढ़ो। हमने कहा इख्तिलाफ इसमें है इमाम के पीछे किरात करनी है या किरात नहीं करनी, क्योंकि फातिहा के पढ़ने को भी कुरान कहते हैं और 113 सूरतों की तिलावत को भी किरात कहते हैं। वो भी किरात और ये भी किरात है। वो कहते हैं इमाम के पीछे फातिहा की किरात करनी है और हमने कहा 114 सूरतें जो मुकम्मल कुरान है इसको इमाम के पीछे नहीं पढ़ सकते। मैं दलील पे कुरान पेश करने लगा। कुरान करीम में है इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहु व अंसितू लअल्लकुम तुरहमूना। जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम कुरान को सुना करो और चुप रहा करो। तवज्जो रखना, जब कुरान पढ़ा जाए तो कुरान सुना करो और चुप रहा करो। अब ये आयत कब नाजिल हुई? इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं अजमा अन्नास वाला अन्ना नज़लत फी सलात। पूरी उम्मत का इजमा है कि ये नमाज के बारे में है। नमाज के बारे का मतलब क्या कि जब इमाम नमाज में किरात करे तो तुमने इमाम के पीछे बोलना नहीं है बल्कि इमाम की किरात को सुनना है और तुमने इमाम के पीछे किरात में चुप रहना है। मैंने कहा मेरे पास दलील तो कुरान मौजूद है कि जब इमाम कुरान पढ़े तो तुमने कुरान को सुनना है और फिर तुमने चुप भी रहना है। मैंने इस पे दलील पेश की है। अब वो मेरी दलील को तोड़ने के लिए जो बातें करेगा जरा उन शुकों को शुबहात के जवाब समझना। एक शख्स मुझे कहने लगा कि मौलाना आप तो दलील पेश करते हैं कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सुना करो और चुप रहा करो, इसको तो हम भी मानते हैं। मैंने कहा तुम कैसे मानते हो? तुम तो फातिहा इमाम के पीछे पढ़ते हो। उसने कहा बिल्कुल पढ़ते हैं। तो मैंने कहा फिर आयत पे अमल कैसे हुआ? कहते हैं एक कुरान है एक उम्मुल कुरान है। जब इमाम के पीछे कुरान पढ़ा जाए उस वक्त तो हम चुप रहते हैं और जब इमाम उम्मुल
कुरान पढ़ता है तो फिर हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं। कुरान ने ये तो नहीं कहा कि जब उम्मुल कुरान पढ़ा जाए तो चुप रहा करो। कुरान तो कहते हैं जब कुरान पढ़ा जाए तो चुप रहा करो। हम इमाम के पीछे कुरान तो नहीं पढ़ते, हम तो उम्मुल कुरान पढ़ते हैं। सवाल समझ आ गया? सवाल समझ आ गया? कुरान क्या कहता है? जब कुरान पढ़ा जाए तो सुना करो। वो कहता है जब इमाम कुरान शुरू करे तो हम सुनते हैं। हम कुरान नहीं, जब उम्मुल कुरान फातिहा पढ़े तो हम इमाम के पीछे पढ़ते हैं। मैंने कहा इसके मतलब ये है कि फातिहा उम्मुल कुरान है, कुरान नहीं है? कहते हैं जी हाँ। मैंने कहा मुझे तुम बताओ कि ये हजरत अम्मा हव्वा ये इंसान है या उम्मुल इंसान है? मैंने कहा मुझे ये बताओ हजरत आदम इंसान है या अबुल इंसान है? मुझे कहते ये कोई बात है? मैंने कहा क्या बात? मैंने सवाल किया है ना, अम्मा हव्वा इंसान है या उम्मुल इंसान, हजरत आदम इंसान है या अबुल इंसान? मुझे वो कहने लगा ये देखिए अम्मा हव्वा पहले इंसान होगी। इस बच्चे को बिठा दो। मैं पता है क्यों कह रहा हूँ बिठा रू? इसने हमारे पूरे सीढ़ी को खराब करना है। ये घूमता रहेगा, सीढ़ी के आगे आएगा और बयान को खराब कर देगा। ये जो बयान आपके शहर में हो रहा है ना, ये 10 दिन बाद पूरी दुनिया ने इस बयान को सुनना है। तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। मुझे पता है कि तुमने सीढ़ियां नहीं बनानी, मैं मीडिया भी पंजाब से साथ लाता हूँ ताकि मेरे बयान खराब ना हो। आप तवज्जो रख रहे हैं? इस बयान को चंद दिन बाद पूरी दुनिया ने नेट पे सुनना है। तो जब ये बच्चा बार बार आएगा तो बयान खराब होगा ना, इसलिए आप इसको रोक लो थोड़ा सा। मैंने पूरी बात इसलिए बता दी है कि आप ये ना कि मौलवी बहुत सख्त है, बच्चे के खेलने में परेशान होते हैं। हमें बदनाम भी बड़ी जल्दी करते हैं, बस बहाना ही चाहिए बदनाम करने के लिए। मेरी बात समझे जरा। उनने सवाल क्या किया कि जब इमाम कुरान पढ़े तो हम खामोश रहते हैं और जब इमाम उम्मुल कुरान पढ़े तो हम बोलते हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं फातिहा उम्मुल कुरान है, कुरान तो नहीं है। मैंने पूछा अम्मा हव्वा इंसान है या उम्मुल इंसान, हजरत आदम इंसान या अबुल इंसान? फरमाने लगे हजरत आदम पहले इंसान है फिर अबुल इंसान है, अम्मा हव्वा पहले इंसान है तो फिर उम्मुल इंसान है। तो मैंने कहा मान ले फातिहा पहले कुरान है फिर उम्मुल कुरान है। फातिहा पहले कुरान है फिर उम्मुल कुरान है। मैंने कहा और बात करो। कहते नहीं जी फातिहा कुरान नहीं है। तवज्जो रखना। मैंने कहा दलील क्या है? कहते हैं कुरान के पारे कितने हैं? मैंने कहा 30 पारे हैं। कहते हैं पहला पारा कहाँ से शुरू है? मैंने कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबों से। दूसरा पारा कहाँ से शुरू है? मैंने कहा सयक़ूलु सुफ़हाओ से। तीसरा पारा कहाँ से शुरू है? तिलकर रसूल से। आखिरी पारा कहाँ से शुरू है? मैंने कहा अम्मा यतसाअलूना से। तवज्जो रखना। कहते हैं कुरान के पारे कितने हैं? बोलो बोलो कितने पारे हैं? 30। अच्छा पहला पारा कहाँ से शुरू? अलिफ लाम मीम। आखिरी पारा अम्मा यतसाअलून। मुझे कहने लगा अगर ये फातिहा कुरान होती तो कोई पारा तो इससे भी शुरू होता, किसी पारे का जो तो ये भी होता। जब पारे तो हैं ही 30, पहला पारा अलिफ लाम मीम से, आखिरी पारा अम्मा यतसाअलून से, तो फातिहा किधर गई? पता चला कि फातिहा कुरान नहीं है। मैंने कहा मुझे पता कुरान की सूरतें कितनी है? कहते हैं 114 सूरतें। मैंने कहा पहली सूरत कौन सी है? कहते हैं फातिहा। मैंने कहा जब कुरान नहीं था तो पहली सूरत कैसे है? जब ये कुरान नहीं था पहली सूरत कैसे है? कहते जी मेरा सवाल। मैंने कहा मेरा सवाल तो मेरे सवाल का जवाब दे, मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ, लेकिन मैं उलझन को दूर करूंगा। आपके ज़हन में कहीं रहना जाए कि शायद तुम्हारे वकील को सवाल का जवाब आता नहीं है। मैंने कहा बात तो समझना, जो सवाल मैंने किया है इसका जवाब तुझसे नहीं बनना। कुरान की सूरतें 114 है। पहली सूरत फातिहा है। अगर फातिहा कुरान न होती तो कुरान की पहली सूरत कैसे बनती? इसका जवाब तेरे जिम्मे है। तूने मुझे कहा जी पारे 30 है, तो अगर फातिहा कुरान होती किसी पारे का जुज होता। मैंने कहा तो बात को समझा नहीं है। एक है कुरान का मतन और एक है कुरान की शरह। 114 सूरतों में खुदा ने तर्ज इख्तियार ये किया है, एक सूरत को मतन बना दिया है, 113 को शरह बना दिया है। फातिहा को मतन कुरान कहते हैं, 113 को शरह कुरान कहते हैं। फातिहा को अलग रखा है, 30 पारे अलग रखे हैं। उसकी वजह जब तूने नमाज पढ़नी है हर रकात में, जब तूने नमाज पढ़नी है तो सुन्नतों की हर रकात में पहले फातिहा फिर 7 बकरा है, पहले फातिहा तो फिर आले इमरान है, पहले फातिहा तो फिर सूरतुल माइदा निसा है। तो हर रकात में जब भी आप कोई 7 सूरत मिलाएंगे तो फातिहा पढ़ेंगे तो 7 सूरत मिलाएंगे। तो फातिहा का ताल्लुक हर सूरत से है, फातिहा का ताल्लुक हर सूरत
صورت سے ہے، اس لیے فاتحہ کو الگ رکھا ہے، 113 کو الگ رکھا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں قرآن سے خارج ہے، یہ قرآن کا متن ہے اور 113 قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے قرآن صرف 30 پاروں کا نام ہے اور فاتحہ اس سے خارج ہے۔ اگر کو پوچھے قرآن، آپ نے کہنا فاتحہ اور 113 فاتحہ اور 30 پاروں کا نام ہے، تو 30 پاروں کا تعلق فاتحہ کے ساتھ ہے، اسے متن اسے شرح کہتے ہیں۔ میں بتا یہ رہا تھا ہماری دلیل قرآن میں موجود ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ پھر اس پہ سوال کرنے لگا، اور جی نمازیں تو دو قسم کی ہیں، ایک نماز سری ہے اور ایک نماز جہری ہے۔ نماز سری ان نمازوں کو کہتے ہیں جس میں امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے، نماز جہری ان نمازوں کو کہتے ہیں کہ جن میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ میرے سوال اور جواب کو سمجھنا، فجر مغرب عشاء کی نماز ہے، ان میں قرات سری آہستہ ہے، ان میں قرات جہرن اونچی آواز سے ہے، اور زور و اثر میں قرات سری یعنی آہستہ ہے۔ کہتے ہیں پھر آیت آپ کی دلیل نہیں بنے گی۔ میں نے کہا کیوں نہیں بنے گی؟ کہتے ہیں قرآن کریم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور چپ رہا کرو۔ جب امام فجر مغرب عشاء کی نماز پڑھے تو پھر تو ہم قرآن سن سکتے ہیں، اور جب زور و اثر کی نماز پڑھے پھر تو قرآن نہیں سن سکتے، وہ آہستہ جو پڑھتا ہے۔ اس کا پھر مطلب یہ ہوا کہ فجر اور مغرب عشاء میں ہم امام کے پیچھے قرآن نہ پڑھیں، کیونکہ قرآن سن جو رہے ہیں، اور زور اثر کی نماز میں امام کے پیچھے قرآن پڑھ لیا کرے کیونکہ سنتے جو نہیں ہے۔ میں نے کہا تیرے سوال کا اللہ کو علم تھا، خدا نے تیرے سوال کا جواب اسی آیت میں دیا ہے۔ تیرے سوال کا خدا کو علم تھا، خدا نے تیرے سوال کا جواب اسی آیت میں دیا ہے۔ کیا تری وہ جواب کیسے؟ میں نے کہا خدا نے دو حکم دیے ہیں، یہ بات ذرا سمجھنا۔ اذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، فاستمعوا له، نمبر 1 تم نے سننا ہے، نمبر 2 انصتوا، تم نے چپ رہنا ہے۔ میرے دوستو، سعید آباد کے دوستو، آپ بتاؤ کہ جب بندہ قرآن کو سنتا ہے تو پھر بولتا ہے یہ چپ رہتا ہے؟ بولیے نا، جب سنتا ہے تو بولتا ہے یہ چپ رہتا ہے؟ سننے والا کہتے ہی اسے ہیں جو چپ رہے، جو سامنے بولتا رہے اسے تو سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، ابھی ہمارے دوست اگر سوال کرے اور میں ان کو جواب دوں، یہ آگے بولتے جائے میری بات نہ سنے، تو میں کہوں گا میری بات تو سنو نا، یہ آگے بول رہا ہے، کہتا میں تو سن رہا ہوں۔ لوگ کہیں گے نہیں بھائی آپ سن نہیں، آپ تو بول رہے ہیں، آپ چپ ہوں گے تو بات سنیں گے نا۔ تو پتا چلا سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ رہے، اور جو بولے اسے سننے والا کہتے ہی نہیں ہے۔ اب ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا، قرآن کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا له، تم سنا کرو۔ تو سننے کے اندر چپ رہنے کا حکم تو خود بخود آ گیا، جب سننا تو چپ رہنا ہے۔ پھر آگے اللہ نے مستقل ان سے تو یہ کیوں فرمایا اور چپ رہا کرو؟ اللہ کے علم میں اس کا سوال تھا، خدا نے جواب دیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو کہ نمازیں دو قسم کی ہے، حکم بھی دو قسم کے ہیں، ایک نماز جہری ہے اور ایک نماز سری ہے۔ نماز جہری میں حکم استمعوا له، نماز سری میں حکم انصتوا ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا جب امام قرآن پڑھے اور اونچی آواز سے پڑھے، اب تمہیں آواز آ رہی ہے، استمعوا له، تم نے امام کو قرآن کو سننا ہے، چپ رہنا تو خود بخود آ گیا ہے۔ لیکن جب امام زور و اثر کی نماز پڑھے، امام قرات آہستہ کرتا ہے، تم امام کی قرات سن تو نہیں سکتے، وانصتوا، اور چپ اب بھی رہنا۔ جب قرات سنو تو پھر سنو، آواز آئے تو سنو، اور جب آواز نہ آئے تم سن تو نہیں سکتے مگر چپ اب بھی رہنا ہے۔ استمعوا له کا حکم یہ قرات جہری کے لیے ہے، اور انصتوا کا حکم قرات سری کے لیے ہے۔ جب اونچی آواز سے قرآن پڑھے تم سنا کرو، اور جب آہستہ پڑھے سن نہیں سکتے چپ پھر بھی رہا کرو۔ میں نے کہا قرآن نے تو مسئلہ بالکل صاف کر دیا ہے۔ توجہ، میں ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں درمیان میں، وہ نقطہ کیا ہے کہ نمازیں دو قسم کی ہے، ایک نماز سری ہے، ایک نماز جہری ہے۔ ایک نماز وہ ہے جس میں امام قرآن آہستہ پڑھتا، اور ایک نماز وہ ہے جس میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ ذرا نقطے پہ توجہ رکھنا، یہ فجر مغرب عشاء کی نماز میں قرات اونچی آواز سے کیوں ہے اور زور و اثر کی نماز میں قرات آہستہ کیوں ہے؟ میں کیوں پہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ تیرے ذہن میں نقطہ حکمت آ جائے۔ میرے اللہ کی دو صفتیں ہیں، ایک خدا کی صفت جلال ہے،
ایک خدا کی صفت جمال ہے اور دنیا کا ضابطہ ہے کہ جب بڑا جمال کے اندر آئے تو چھوٹے شور کرتے ہیں اور جب بڑا جلال کے اندر آئے تو چھوٹے چپ ہو جاتے ہیں۔ اگر باپ گھر میں آئے اور بالکل جمال کے اندر ہو تو بیٹے اس کے کندھوں پہ چڑھ جاتے ہیں، اور جب باپ جلال کے اندر ہو تو بیٹے سہم جاتے ہیں اور ماں کہتی ہے خاموش ہو جا، دیکھ ابو جی بہت غصے میں ہے۔ پتا چلا جب بڑا جمال میں ہو تو چھوٹے بول پڑتے ہیں اور جب بڑا جلال میں ہو تو چھوٹے چپ ہو جاتے ہیں۔ خدا کی صفت جلال بھی ہے، خدا کی صفت جمال بھی ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو صفت جمال کا ظہور ہوتا ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو صفت جلال کا ظہور ہے۔ ادھر صفت جمال کا ظہور ہے، ادھر قاری اونچی آواز سے بول پڑا ہے، اور جب سورج نکلا تو صفت جلال کا ظہور ہے، قاری آہستہ ہو گیا۔ صفت جلال کے سامنے آہستہ ہے اور صفت جمال کے سامنے اونچی آواز سے بولتا ہے۔ خیر میں دلیل یہ دے رہا تھا کہ ہم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے، ہمارے پاس دلیل قرآن ہے، اور جب دلیل ختم ہوگی پھر ڈکوسلوں پہ اتر آئے گا۔ توجہ، کس پہ اتر آئے گا؟ ڈکوسل ہے نا ذہن میں۔ میں لاہور گیا، ایک ساتھی نے کیسٹ دی کہ آج ایک مولوی صاحب نے تقریر کی ہے، بڑی مضبوط دلیل دی ہے، اس دلیل کا جواب تو دے۔ میں نے کہا لاؤ کیسٹ، مجھے کیسٹ سناؤ، پھر میں دلیل کا جواب دوں گا۔ آپ الاتحاد.org پہ ahnamedia.com پہ یہ میری ویب سائٹ کا وزٹ کریں اور وہاں جا کے ذرا ان دلائل کو دیکھیں۔ آپ کے علم میں ہوگا ہمارے یہاں پنجاب کا مولوی ہے توصیف الرحمان اور غیر مقلد عالم ہے، اس نے مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم پہ 2 گھنٹے کیچڑ اٹھالا ہے۔ میں نے اس کا جواب بالکل کلپ وائز دیا ہے، پہلے اس کا کلپ پھر میرا جواب، پھر اس کا کلپ اور پھر میرا جواب۔ اس کے بعد آج تک اس کا کوئی کلپ علماء دیوبند کے خلاف اور تبلیغی جماعت کے خلاف نہیں آیا، اور میرے کلپس کا جواب ابھی تک نہیں آیا۔ میں نے کہا میں منتظر ہوں، تم جواب کب دو گے؟ نمبر 2، یہاں سعودیہ میں معراج ربانی ہندوستان کا موجود ہے، فضائل اعمال کے آپریشن اس نے کیے، بہشتی زیور پہ وہ بکا ہے۔ میں نے بحمداللہ مدینہ منورہ میں جا کے کیسٹیں ریکارڈ کرا کے جواب دیا ہے۔ آج 3 سال کا گزر گیا، زبانیں گنگ ہے، ہمارے ان فضائل اعمال کے جوابات پہ پھر دوبارہ اعتراض کا موقع نہیں ملتا۔ میں نے کہا سی ڈی تیرے ذمہ ہے ہم تک پہنچانا، اور جواب تجھ تک پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ مولوی صاحب ڈکوسلا مارنے لگے، ذرا توجہ رکھنا، وہ کہنے لگے اس حنفی کو دیکھو، خدا سے نہیں ڈرتا، امام سے ڈرتا ہے، خدا کی بات نہیں مانتا، امام کی بات مانتا ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہتے آیا نماز پڑھنے کے لیے، امام جماعت کرا رہا ہے، حنفی پیچھے کھڑا ہے، خدا پوچھتے ہیں بتاؤ کیوں آیا ہے؟ کہتے اللہ میں تجھ سے مانگنے کے لیے آیا ہو۔ پھر اللہ پوچھتا ہے اگر مجھ سے مانگنے کے لیے آیا تو پھر مانگ لینا۔ یہ بالکل چپ کھڑا ہے، خدا پوچھتے ہیں بولتا کیوں نہیں؟ یہ پھر بھی چپ کھڑا ہے، خدا کہتے ہیں کچھ تو بولنا، جب آیا تو مانگنے کے لیے ہے تو مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے؟ اللہ پھر بھی پوچھتے ہیں تو مقتدی نہیں بولتا، خدا پوچھتے ہیں تو بولتا کیوں نہیں؟ کچھ بتا تو صحیح نا۔ توجہ، کہتے ہیں اپنا منہ بنا کے کہتے ہیں اللہ دل تے بڑا کرتا ہے میں منگا، پر ابو حنیفہ نے منع کیتا ہے۔ دل تے بڑا کرتا ہے میں منگا، ابو حنیفہ نے منع کیتا ہے۔ میرا دل تو بہت کرتا ہے میں تجھ سے مانگوں، پر میرا امام منع کرتا ہے۔ کہتے دیکھو خدا سے نہیں ڈرتا، ابو حنیفہ سے ڈرتا ہے، خدا کی نہیں مانتا، امام کی مانتا ہے۔ کہتے اسے تقلید شرک کہتے ہیں۔ میں نے کہا توجہ رکھ، تو نے ڈکوسلا دیا ہے، میں تیرے ڈکوسلے کا جواب دینے لگا۔ میں کہتا ہوں میرا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ علم والا بھی ہے اور میرا امام عقل والا بھی ہے۔ خدا نے علم بھی یکتا بنایا ہے، خدا نے عقل میں بھی در یکتا بنایا ہے۔ میرے امام نے مسئلہ یوں سمجھایا، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ہم بہت چھوٹے ہیں، اللہ کریم بہت بڑا ہے، اور جب چھوٹے بڑے سے مانگنے کے لیے جائیں تو دنیا کا دستور یہ ہے کبھی ایک جاتے ہیں اور کبھی وفد بن کے جاتے ہیں۔ میرے امام نے بتایا کہ جب تم اکیلے ایک مانگنے کے لیے جاؤ تو پھر تم سب نے بول کے خود مانگنا ہے، اور جب تم وفد کی صورت میں جاؤ تو جب وفد جایا کرتا ہے تو دنیا کا دستور یہ ہے ہر بندہ نہیں بولتا، اس وفد کا نمائندہ بولتا ہے اور باقی تائید کرتے ہیں۔ میرے امام نے بتایا جب تو نے نماز اکیلے پڑھنی ہے تو تو مانگنے کے لیے اکیلا گیا ہے، تو فاتحہ پڑھ کے تو نے خدا سے خود مانگنا ہے، اور جب تم نے جماعت کی نماز پڑھی ہے تو گویا تم وفد بن کے گئے ہو۔ اب تیرے وفد کا نمائندہ تیرا امام بنا ہے، مانگنا امام کے ذمہ ہے، آمین کہہ کے تائید تیرے ذمہ ہے، آمین کہہ کے تائید تیرے ذمہ ہے۔ میں نے کہا میرا امام تو علم و عقل کی بات کرتا ہے، بے عقلی کی بات تو کرتا ہے۔
बेअक्ली की बात तो तू करता है। जब तुमने नुमाइंदा मान लिया है तो फिर नुमाइंदे की बात भी मानो ना। कहते इमाम आजम अबू हनीफा नब्बरल्लाह मरकदो के बाद चंद नौजवान के उनने इमाम साहब से कहा हमने आपसे गुफ्तगू करनी है। इमाम साहब ने फरमाया किस मसले पे? उन्होंने कहा जी तकलीद पे बात करनी है। इमाम साहब ने फरमाया कर लो। अब तकलीद पे बात करने लगे। इमाम साहब ने फरमाया कि देखो तुम 9 या 10 लड़के आए हो, तुम में से हर बंदा बात करेगा या एक बात करेगा? उन्होंने कहा जी सारे तो बात नहीं करेंगे, हमारा एक मुतकल्लिम है, बात वो करेंगे। पर मैं अगर वो जीत गया तो फिर कहने लगे जी हम जीत गए। क्या अगर ये हार गया तो फिर? कहा जी हम हार गए। इमाम साहब फरमाने लगे फिर तुम मुनाजरा हार गए और मैं जीत गया, तुम हार गए और मैं। उन्होंने कहा जी अभी तो मुनाजरा शुरू नहीं हुआ, आप कैसे जीत गए? फरमाया नहीं मुनाजरा हो भी गया, खत्म भी हो गया। उन्होंने कहा जी वो कैसे? फरमाया तुमने अभी खुद तो मान लिया है ये जो तुम्हारा नुमाइंदा अगर ये जीता तो तुम जीते, ये हारा तो तुम हारे। और तकलीद कहते किसे है? और तकलीद कहते किसे? तकलीद मान के तकलीद पे मुनाजरा। फरमाया तुम्हारी अक्ल पर मुझे ताज्जुब है। मैं बता ये रहा था हमारे इमाम इल्म वाला भी है, हमारा इमाम अक्ल वाला भी है। तो मैंने कुरान से आयत पेश की है। हम इमाम के पीछे कुरान नहीं पढ़ते, हमारे पास दलील कुरान है। आगे तीसरे मसले पे चले। जब आदमी इमाम ने फातिहा पढ़ी है हम इमाम के पीछे मौजूद है। इमाम ने वल्ला जालिम कहा, हमने इमाम के पीछे आमीन कहा, लेकिन हम आमीन आहिस्ता कहते हैं, आमीन ऊंची आवाज से नहीं कहते। लोग कहते हैं तुम्हारे पास दलील क्या है? मैं दलील कुरान से देने लगा कि हम इमाम के पीछे आमीन आहिस्ता कहते हैं, ऊंची आवाज से नहीं कहते। ये जो दलाल मैं दे रहा हूँ ये दलाल मेरे नहीं है, ये दलाल तफासिर में मौजूद है। इस दलील को इमाम राजी ने तफसीर कबीर में तफसील से नकल किया है। बावजूद इसके हजरत इमाम राजी हनफी नहीं है, इमाम राजी शाफी उल मसलक है, हजरत इमाम शाफी का मुकल्लिद है, लेकिन दलील को तरजीह हमारी दलील को तरजीह देता है। इमाम शाफी हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी ने तफसीर कबीर में लिखा है कि जब हम इमाम के पीछे आमीन कहते हैं इस आमीन की हैसियत क्या है, ये आमीन है क्या? फरमाते इसमें 2 कौल है, या तो आमीन इस्म मिन अस्माइल्लाह, ये अल्लाह के नामों में से एक नाम है। नंबर 2 या अल्लाह के नामों में से नाम तो नहीं है, आमीन ये दुआ है। फरमाया अगर ये आमीन को हम अल्लाह का नाम माने इसका माना होगा आमीन कहना अल्लाह का जिक्र है। तो फिर मैंने कुरान खोल के देखा है कुरान जिक्र के बारे में क्या कहता है। कुरान करीम ने कहा बस को रब्बा का फी नफ्से का आगे तजर्रुआ वखीफतन। अल्लाह फरमाते हैं कुरान करीम में कि जब तुम मेरा नाम लो तो आजिज़ी के साथ लिया करो और आहिस्ता लिया करो, ये शोर भी न डालो, शोर न डाला करो, आमीन आहिस्ता भी को और आजिज़ी के साथ को। फरमाया अगर ये अल्लाह का नाम है तो फिर भी कुरान में हुक्म इसको तुमने आहिस्ता कहना है। और अगर आमीन अल्लाह का नाम नहीं है बल्कि आमीन दुआ है और कुरान से साबित है कि आमीन दुआ है, इस पर इमाम राजी दलील लाए हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये दुआ मांगी अल्लाह इस फिरौन को बर्बाद करते, हजरत हारून ने आमीन कहा। कुरान करीम कहता है कद उजीबत दावतुकुमा, हमने तुम दोनों की दुआ को कबूल कर लिया है। हालांकि दुआ तो हजरत मूसा फरमा रहे थे, हजरत हारून आमीन कहते थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को भी दुआ कहा, हजरत हारून की आमीन को भी दुआ कहा। इससे पता चला कि आमीन दुआ है। अब इमाम राजी कहते हैं चलो कुरान से पूछ लेते हैं कुरान दुआ के बारे में क्या कहता है। तो जब कुरान करीम से पूछा तो कुरान करीम कहते उदउ रब्बकुम, फिर फरमाया तजर्रुआ। कुरान करीम ने कहा अगर तुमने दुआ मांगनी है तो दुआ भी तुमने आजिज़ी से मांगनी है और तुमने आहिस्ता मांगनी है। अगर आमीन अल्लाह का नाम है तब भी जिक्र आहिस्ता बेहतर है, अगर ये आमीन दुआ है तब भी दुआ आहिस्ता बेहतर है। इमाम राजी फरमाते हैं बावजूद इसके इमाम शाफी का मैं मुकल्लिद हूँ, लेकिन सच्ची बात यह है आमीन के मसले पे कुरान साथ इमाम अबू हनीफा का देता है। वह बेहाजा नकूल हो, शाफी होने के बावजूद मैं भी फतवा इमाम अबू हनीफा के मसलक पे देता हूँ। शाफी होने के बावजूद मैं भी फतवा इमाम अबू हनीफा के मसलक पे देता हूँ। अब मैंने कहा आमीन को देख ले, तो आमीन को हमने देखा तो इस पे हमें फिर भी कुरान मिला है, कुरान ने हमारा साथ दिया, हम आमीन आहिस्ता कहते हैं। मैंने दलील पे अल्लाह के कुरान को पेश किया है। नंबर 4 मसला कि जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज में रफुल यदैन करते हैं, रकू जाते वक्त रफुल यदैन करें या न करें, हनाफ को देखें, हम रफुल यदैन नहीं करते, उधर देखोगे तो रफुल यदैन के तुम मुजाहरा करोगे, हम रफुल यदैन
جو نہیں کرتے. ہمارے پاس دلیل قرآن موجود ہے. اس مسئلے کو میں نے تھوڑا سا کھولنا ہے کیونکہ اس مسئلے کو پیش زیادہ کرتا ہے, تو جس پر وہ بحث زیادہ کرے گا اس پر دلائل بھی کچھ زیادہ دینے چاہیے. میری بات کو ذرا سمجھنا. ہم نے نماز میں رکوع جاتے رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کیا. تم پوچھو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں دلیل قرآن کی آیت دینے لگو. اس پر جو اشکالات ہوں گے میں اس کے جواب بھی قرآن کریم سے دوں گا. نمبر ایک دلیل یہ ہے, قرآن کریم نے کہا تم گھر جا کے تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھ لینا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون کی پہلی آیت ہے, فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے ہیں کہ جو ایمان والے اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. ابن عباس نے فرمایا اس خشوع کا معنی یہ ہے ای مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا. خضوع کرنے والے وہ ہیں جو نماز عاجزی سے پڑھتے ہیں, دائیں اور بائیں جانے متوجہ نہیں ہوتے. ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ, اور خشوع کرنے والا وہ ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا. خشوع کرنے والا وہ ہے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا. ہم رفع الیدین نہیں کرتے. میں دلیل کے طور پہ قرآن لایا ہوں اور قرآن کی آیت کی شرح میں نے پیغمبر کے صحابی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پیش کی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما خود فرماتے ہیں, اور ان کے بارے میں اصول میں نے شروع میں عرض کیا کہ حضرت ابن عباس چونکہ صحابی ہے, اور جب صحابی تفسیر کرتا ہے ان تفسیر الصحابی الذی شاہد الوحی والتنزیل فانه حدیث مسند, یہ صحابی کی تفسیر جو ہوتی ہے یہ حدیث مسند ہوتی ہے, وہ خود نہیں کرتا, گویا وہ پیغمبر سے پڑھ کے کرتا ہے. تو میں نے قرآن کریم کو پیش کیا. ہم جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے تو دلیل اللہ کا قرآن ہے. ایک بندہ مجھے کہنے لگا اب ذرا اس پہ اعتراض اور جواب سننا. کہا جی اگر رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل قرآن میں ہے تو رفع الیدین کرنے کی دلیل بھی قرآن میں ہے. میں نے کہا قرآن کی آیت پڑھو. کہتا جی قرآن کریم میں ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد, توجہ رکھنا, خذوا زینتکم عند کل مسجد. یہ دلیل اہم ہے, پہلے اعتراض سمجھنا پھر میں جواب سمجھاتا ہوں. خذوا زینتکم عند کل مسجد, مسجد سے مراد ہے صلاۃ. اے خذوا زینتکم عند کل صلاۃ, کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو پھر زینت کا خیال کیا کرو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ زینت سے مراد رفع الیدین ہے, کہ جب تم نماز کرو تو پھر رفع الیدین کیا کرو. مجھے کہتے ہیں یہ دیکھ لو, تم نے کہا تھا رفع الیدین نہ کرو, یہ قرآن کریم میں صحابی کی تفسیر سے موجود ہے. ہم نے کہا رفع الیدین کیا کرو, تو پھر یہ بھی پیغمبر کے صحابی ابن عمر رضی اللہ عنہما کی تفسیر سے قرآن میں موجود ہے. تو پھر تمہاری دلیل بھی قرآن ہے, میری دلیل بھی قرآن ہے. میں نے کہا تیری دلیل نہیں بنتی, میری دلیل بن جاتی ہے. کہتا جی کیوں؟ اب ذرا توجہ رکھنا. میں نے کہا ایک رفع الیدین جو تو کرتا ہے, ایک رفع الیدین جو میں کرتا ہوں. ہمارا رفع الیدین کون سا ہے؟ جو ہم نماز کے شروع میں کرتے ہیں. نماز کے شروع, توجہ, نماز کے شروع میں کرتے ہیں. اور ان کا رفع الیدین کون سا ہے؟ جو رکوع جائیں تو کرتے ہیں. رکوع جائیں تو ایک رفع الیدین ہے رکوع والا, ایک رفع الیدین ہے تکبیر تحریمہ والا. اچھی طرح بات سمجھنا. ایک ہے رفع الیدین بولو رکوع والا, اور دوسرا رفع الیدین تکبیر تحریمہ والا. اب بتاؤ نماز میں کون ہے اور نماز کے ساتھ کون ہے؟ نہیں سمجھے بھئی؟ ایک رفع الیدین رکوع والا اور دوسرا تکبیر تحریمہ. جب تکبیر تحریمہ کی تو نماز شروع ہونے لگی نا, تو پہلا رفع الیدین نماز میں ہے یا نماز کے ساتھ ہے؟ بولو. اور رکوع والا نماز میں ہے. ایک رفع الیدین نماز میں, ایک رفع الیدین نماز کے ساتھ. اب ذرا سمجھنا, قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, وہ ایمان والا کامیاب ہو گیا جو نماز میں خشوع کرتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا معنی لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ, لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں رفع الیدین نہ کرے. تکبیر تحریمہ والا یہ نماز میں نہیں, نماز کے ساتھ ہے. اور رکوع والا نماز کے ساتھ نہیں, نماز میں ہے. پر میں رہیے توجہ رکھنا, خشوع یہ ہے کہ نماز میں نہ کرے, اس کا معنی رکوع والا نہ کرے. اور ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد, زینت کو لے لیا کرو نماز کے ساتھ.
زینت کو لے لیا کرو نماز کے، اور فرمایا زینت سے مراد رفع الیدین ہے، اس کا معنی یہ رفع الیدین وہ جو نماز کے ساتھ ہے، اور نماز کے ساتھ والا رفع الیدین تکبیر تحریمہ والا ہے، اور نماز میں رفع الیدین یہ رکوع والا ہے۔ تو ابن عمر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ والا کیا کرو، ابن عباس کہتے رکوع والا نہ کیا کرو، وہ بھی دلیل میری ہے اور یہ بھی دلیل میری ہے، وہ بھی دلیل میری ہے اور یہ بھی دلیل تیری، نہ وہ بنتی ہے نہ یہ بنتی ہے۔ میں نے کہا تیری دلیل کیسے بنی؟ ایک اور سوال سنو، اور اس سوال کا جواب بھی میں قرآن سے دوں گا۔ ایک اور سوال کہتا جی تم یہ بات کہتے ہو کہ رفع الیدین نماز میں نہ کرنا، اگر نماز میں رفع الیدین کیا ہے تو پھر نتیجہ نکلے گا یہ خشوع کے خلاف ہے۔ میں نے کہا جی بالکل کہتے ہیں، کہتے ہیں جب تم عید کی نماز پڑھتے ہو تو پھر رفع الیدین نماز میں کرتے ہو یا نہیں؟ بولو، جب عید کی نماز پڑھتے ہیں تو رفع الیدین یہ نماز میں ہے یا پاس ہے؟ تو نماز میں تو تم بھی کرتے ہو، اس کا معنی کہ تمہاری عید کی نماز یہ خشوع والی نہیں ہے۔ میں نے کہا خشوع والی ہے، توجہ رکھنا، یہ کیا ہے؟ خشوع والی ہے۔ مجھے کہتا جی کیوں؟ وتر کی نماز پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی پڑھتے ہیں، اور جب وتر میں تم دعائے قنوت پڑھتے ہو تو رفع الیدین یہ رفع الیدین تو نماز میں ہے نا، تو پھر تمہارا وتر خشوع والا نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ بھی خشوع والا ہے۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا تیرے اس اعتراض کا جواب بھی قرآن میں ہے، تیرے اس اعتراض کا جواب بھی قرآن میں ہے۔ کہتے جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ ذرا اچھی طرح بات کو سمجھنا۔ میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے اقم الصلاۃ لذکری، اقم الصلاۃ، جواب سمجھنا، اقم الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو میرے ذکر کے لیے، نماز پڑھو میرے۔ معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے ذکر کا نام ہے۔ نماز کا ہر وہ فعل جس میں خدا کا ذکر موجود ہو وہ نماز بنتا ہے، اور جس فعل کے ساتھ اللہ کا ذکر نہ ہو وہ فعل نماز نہیں بنتا۔ توجہ رکھنا، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ہم نے کہا اللہ اکبر، اللہ، یہ ہاتھ اٹھایا یہ فعل ہے یا نہیں؟ اور ساتھ اللہ اکبر بھی کہا تو ہاتھ اٹھانا شروع میں اللہ اکبر کے ساتھ ہے، تو یہ ہاتھ اٹھانا ذکر بنا کیونکہ ساتھ اللہ کا نام جو لیا ہے، ساتھ اللہ کا نام جو لیا ہے۔ میں نے کہا آگے چلتے ہیں، جب رکوع میں جانے لگا، ادھر دیکھو، رکوع میں جانے لگا تو کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جانا یہ فعل ہے لیکن یہ ذکر ہے، عبادت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ اللہ کا نام جو لیا اللہ اکبر۔ اب رکوع میں جانا یہ تو عبادت بنے گا کیونکہ ساتھ اللہ کا نام بھی ہے، لیکن جو تو نے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں اس کے ساتھ تو اللہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر تو نے کہا ہے رکوع میں جانے کے لیے، ہاتھ اٹھانے کے لیے تو نہیں ہے، تو تو رکوع میں جھکا، اللہ اکبر ساتھ ذکر کیا، یہ تو عبادت بنا ہے، لیکن جو تو نے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہیں اس کے ساتھ اللہ کا نام نہیں ہے، تو رکوع میں جانا یہ فعل عبادت بنے گا۔ ساتھ خدا کا نام جو ہے، تیرا ہاتھ اٹھانا عبادت نہیں بنے گا، ساتھ خدا کا نام جو نہیں ہے، ساتھ خدا کا نام جو۔ اچھا تو نے اعتراض ہماری عید پہ کیا، جب ہم عید میں رفع الیدین کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، ذکر ہو گیا، پھر ہم نے کہا اللہ اکبر، ذکر ہو گیا، پھر کہا جی اللہ اکبر، ذکر ہوا یا نہیں؟ اور جب ہم وتر کی نماز پڑھتے ہیں اور وتر میں دعائے قنوت پڑھے تو دعائے قنوت کے لیے ہم رفع الیدین کریں تو ساتھ اللہ اکبر۔ تو میں نے کہا میرا رفع الیدین یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ والا ہے، تیرا رفع الیدین بغیر اللہ کے ذکر کے ہے۔ جس رفع الیدین میں خدا کا نام ہو وہ عبادت بنتا ہے، جس میں خدا کا نام نہ ہو وہ عبادت نہیں بنتا۔ یہ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں۔ میں نے کہا جو تو نے اس کا ایکو بند کر، اس کا نا ایکو سپیکر کا بند کر، اس میں اللہ اکبر میں باندھ سے کہتا ہوں آواز میں ڈبلنگ ہوتی ہے۔ میں بات سمجھ آ رہا تھا کہ ایک رفع الیدین اللہ کے ذکر والا اور ایک ذکر کے بغیر والا۔ قرآن کہتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، وہ نماز قبول کریں گے جو ذکر کے ساتھ ہوگی، وہ قبول نہیں جو ذکر کے بغیر ہوگی۔ ہمارا رفع الیدین جہاں پر ہوگا وہ ذکر والا اور تیرا رفع الیدین ذکر والا۔ اس کو مولویت کی زبان میں کہتے ہیں وہ عمل جو مقرون بالذکر ہو وہ نماز بنتا ہے، مقرون بالذکر نہ ہو نماز نہیں بنتا۔ آگے چلیے، میں بتا یہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا کہ نقطے پہ غور کرنا، جب تم نماز پڑھتے ہو تو نماز کے دوران اپنی ٹانگیں ملا کے کھڑے ہوتے ہو یا کھول کے؟
بولیے زیادہ کھولتے تو نہیں ہے. مجھے ایک ساتھی کہنے لگا جی فرق کیا ہے, توجہ رکھنا, میں بات سمجھانے لگا, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کہا اگر آدمی میں عقل ہو تو پھر اس کے لیے نام اور ہوتا ہے, اور اگر عقل نہ ہو تو نام اور ہوتا ہے. دنیا میں نا محاورے اور مثالیں چلتی ہیں. اگر کہ جی فلاں بندہ بہت دلیر ہے تو کیا کہتے ہیں؟ شیر ہے. اگر کہ فلاں بندہ بہت چلاک ہے کیا کہتے ہیں؟ بولو نا, لومڑ ہے. فلاں بندہ بہت سست ہے کیا کہتے ہیں؟ گینڈا, بھینس. توجہ, کہتے ہیں جی فلاں بندہ, بات سمجھتے رہنا, فلاں بندہ بہت تیز ہے کیا کہیں گے؟ فلاں بندہ بہت سست رفتار ہے کیا کہیں گے؟ کچھوا. اور کہیں گے فلاں بندہ بہت بے وقوف ہے کیا کہتے ہیں؟ بول تو رہا, کیا کہتے ہیں؟ گدھا. بے وقوف کو کیا کہتے ہیں؟ گدھا. عقل مند کو کہتے ہیں لومڑ ہے, یہ تو بہت چلاک آدمی ہے. تو بے وقوف لفظ کون سا لاتے ہیں؟ گدھا. اور گدھے کی دو بڑی بڑی نشانی ہیں, دونوں نشانیاں نوٹ کر لو. نمبر 1, آپ اس کی کمر پہ 2 بورے گندم لاد دو, اٹھا لے گا. اس کے سر پہ چھٹانک کپڑا رکھو, نہیں اٹھائے گا. آپ صبح دیکھ لینا, 2 بورے گندم کمر پہ لاد دو تو اٹھا لے گا, اور اس کے سر پہ چھٹانک کپڑا رکھو دو, بولو نا, نہیں اٹھائے گا. آپ یہاں دیکھ لو, نیچے بنیان بھی ہے, قمیض بھی گرم ہے, اوپر سویٹر بھی پہنا ہے, اور سردی لگے تو اوپر کوٹ بھی پہنا ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ اور اگر جہاد کو بدنام کرنے کے لیے نکلا, اوپر اس نے کلاشن کے ساتھ گولیاں بھی رکھی ہیں, اور سر دیکھ تو کمر پہ بوجھ لاد لے گا, سر پہ ایک جالی والی ٹوپی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. ایسے ہے یا نہیں؟ بولو نا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ یار دعا کرو یہ سر پہ ٹوپیاں لے کر نماز پڑھے, پگڑیاں باندھ کے نماز پڑھے. میں نے کہا نہیں بھائی. مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا دعا یہ کرتا ہوں اللہ عقل عطا فرمائے. مجھے کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا دیکھو, جس بندے کے پاس پیسہ موجود ہو اس کو سنبھالنے کے لیے بٹوا بھی چاہیے, اور جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو بٹوے کی ضرورت بھی. تو جس کے سر میں عقل ہوگی حفاظت کے لیے ٹوپی رومال پگڑی بھی چاہیے, اور جب عقل ہی نہیں ہے تو ٹوپی پگڑی کی ضرورت بھی. تم کہتے ہو ٹوپی کی دعا مانگو, میں عقل کی دعا مانگتا ہوں. اچھا دوسری نشانی سمجھنا, آپ دیہات والے ہیں, میں دیہات والوں, آپ دیکھ لینا. گدھے کی نشانی یہ ہے, یہ بالکل ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوگا, اس کی ٹانگیں سکڑی ہوگی, کھلی نہیں ہوگی, اور جب اس پہ بوجھ لادو گے تو ٹانگیں فوراً کھول دے. ایسے ہے یا نہیں؟ ویسے ٹھیک ٹھاک کھڑا ہوگا, جب بوجھ لادو گے تو ٹانگ فوراً کھول لے گا. آپ کہو گے کہ جب یہ نماز نہیں پڑھتا تو ٹانگیں بالکل معمول پر ہوتی ہیں, اور جب نماز کی نیت باندھتا ہے تو فوراً کیوں کھلی ہے؟ اس لیے کہ بوجھ پڑا ہے. اس لیے کہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں, میرا آپ سے وعدہ تھا کہ میں قرآن سے دلائل لوں گا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. ایمان والا وہ جس کی نماز میں خشوع ہو, اور خشوع والا وہ جو رفع الیدین, بولو بولو رفع الیدین. پتا چلا رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے, رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے, رفع الیدین نہ کرے تو خشوع موجود ہے. دوسری آیت پڑھو, قرآن کریم میں ہے انہا لکبیرۃ الا علی, بولو انہا لکبیرۃ الا علی. یہ نماز خشوع والے پر ہلکی ہے, اور خشوع والا نہ ہو تو نماز بڑی وزنی ہے. قرآن میں ہے نا, اگر خشوع والا ہو تو نماز, بولو نا, ہلکی ہے, خشوع والا نہ ہو تو نماز بڑی. اچھا رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے, رفع الیدین کرے تو خشوع نہیں ہے, رفع الیدین نہ کرے تو خشوع موجود ہے. قرآن کی ایک آیت نے بتایا کہ رفع الیدین کرو تو خشوع نہیں ہے, قرآن کی دوسری آیت نے بتایا اگر خشوع نہ ہو تو نماز بھاری ہے. خشوع نہ ہو تو نماز ہے, تو جب بوجھ پڑے گا تو ٹانگیں کھول لے گا, جب بوجھ نہیں تھا تو نہیں ہے,
जो ही बोझ पड़ा तो खुली है, सलाम पेरा फिर सुकड़ गई है। तो बोझ आया तो खुल गई, और जब बोझ नहीं है तो फिर अच्छा बात नहीं बनेगी, फिर ढकोसला मारेंगे। क्या करेंगे? फिर ढकोसला। एक ढकोसला मारने लगा और कहने लगा भाई देखो, मैंने कहा यार तुम नमाज जो पढ़ते हो ये पाँव से पाँव क्यों मिलाते हो? मैंने कहा क्यों मिलाते हो? कहते इसलिए मिलाते हैं, पाँव से पाँव मिला लिया ताकि दरमियान से शैतान न गुजरे। पाँव से पाँव क्यों मिलाते हैं? ताकि शैतान, बोलो बोलो, ताकि शैतान, हमने इसलिए मिला लिया कि शैतान न गुजरे। मैंने कहा तुमने यहाँ से तो मिला लिया और जो खोल दिया, जहाँ से नहीं गुजरना चाहिए था तुमने वहां गुजारा, और जहाँ से गुजरना चाहिए था वहां से रोक दिया। भाई जब तुम ऐसे ढकोसले मारोगे तो तुम्हें जवाब यही देंगे ना। जब दलील दोगे तो दलील है, ढकोसले फेंकोगे तो फिर ढकोसले। मुझे इस पे एक छोटा सा लतीफा याद आया। लाहौर में हर माह 12 तारीख को जामे हक्कानिया लाहौर में बयान की हर महीने की 12 इशा के बाद जाता हूँ, पक्का मामूल है मेरा। मैं बाहर निकला तो हमारी उस मस्जिद के मुतवल्ली हैं चीमा साहब, उन्हें कहते हैं अनपढ़ दुनियादार आदमी। उसका इनके आदमी से बहस हो गई। अब इनके आदमी ने हमारे आदमी से कहा कि देखो तुम्हारे हमारे जनाजे में कितना फर्क है। तुम्हारे मौलवी ऐसे चुटकी में जनाजा खत्म करते हैं, हमारा मौलवी कितना लंबा जनाजा पढ़ाता है। दलील समझे? हमारा मौलवी जितना लंबा जनाजा पढ़ाता है और तुम्हारे मौलवी चुटकी में खत्म करते हैं। हमारा जनाजा बेहतर है। अब इस तरह दलील तो नहीं दी ना, क्या दिया? तो फिर जवाब में क्या देना चाहिए था? हमारा बंदा कहने लगा असल में तुम्हारे मौलवियों को पता है हम 3 को 1 कहते हैं, हलाला तो नहीं होता, वो चूंकि हरामा होता है, निकाह तो नहीं होता, जना होता है। तुम्हारे मौलवी को पता है इसके करतूत बहुत है, बख्शाने में देर लग रही है, इसलिए उसको जोर लगाना पड़ता है। हमारे मौलवी पता है इतने करतूत है ही नहीं, वो मिनट में बख्शवा लेते हैं। ये करतूत छोड़ोगे तो तुम्हारा मौलवी जल्दी पढ़ाएगा ना। अब बताओ जैसा बंदा हो जवाब तो वैसे ही देते हैं ना। अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं खुलासा अर्ज करता हूँ, मैंने कितने मसाइल पेश किए। नंबर 1, हाथ नाफ के नीचे बांधना, दलील फनहर कुरान है। नंबर 2, इमाम के पीछे कुरान न पढ़ना, दलील फस्तमिउला कुरान है। और अगर इसी तरह इमाम वलज़ालिन कहे, इमाम के पीछे आमीन आहिस्ता कहना, दलील बोलो कुरान है। उदू रब्बकुम तज़र्रुआ, इसी तरह रफ़ुल यदैन न करना रुकू में, दलील कुरान है। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, हमारी कॉन्फ्रेंस का नाम कुरान और सुन्नत है। आज मैं 4 मसलों पे कुरान लाया हूँ। अगर मेरे मसले पर इश्काल हो, इसके मुकाबले तुम आयत पेश करो, आयत लिख दो, चिट लिखो, मैं उस आयत का जवाब दूंगा। अगर नहीं है और यकीनन नहीं है तो फिर मान लो अहनाफ का मसलक कुरान से भी साबित है, सुन्नत से भी साबित है। कुरान से भी साबित है, सुन्नत से भी साबित है। अल्लाह मुझे और आप सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसलक के अहनाफ पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप उठ जाओ और मैं दुआ शुरू कराऊं। इत्तेहाद अहल सुन्नत वल जमात हमारी जमात का नाम है। हमने अपनी तंजीम के तहत चंद एक प्रोग्राम्स रखे हैं, मैं उसका तारुफ कराता हूँ बड़े आसान से। जो हज़रात उलमा हैं इस साल दौरा हदीस में हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे शव्वाल से लेकर रमज़ान तक 1 साल का तखस्सुस हमारे पास करें, फ़न को भी सीखें, खिताबत भी सीखें और अपने मसलक पे दलाइल भी पढ़ें। और जो दीनी मदारस के आम तलबा हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि 23 जून से लेकर 5 जुलाई तक दौरा तहक़ीक़ुल मसाइल मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात 87 जनूबी सरगोदा होगा, उसमें तलबा आने का इरादा फरमाएं। नंबर 3, जो तलबा उलमा नहीं है, हर अंग्रेजी माह की पहली जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार सुबह 10 बजे तक हम उनके लिए 3 दिन का कोर्स कराते हैं, उसमें वो हज़रात आने की कोशिश फरमाएं। और अगर आप ये भी ना कर सके तो फिर हमारी आपसे, और बैठ जा बुजुर्ग, बैठ जा, रुको इसको, बैठ जा। मैंने शुरू में तुम्हें समझाया नहीं था कैसे जा रहा सीधा, न दाएं न बाएं। मैंने कहा था अब्दुल्ला इनको डांट के रोका करो, तू बुजुर्ग खड़ा रहता है, दूर गुस्से होता रहता है। मेरी बात समझते हो? जब ये बात सफर ना कर सके, हर 3 महीने बाद हमारा रिसाला निकलता है, उसका नाम है काफिला, वो लगवाओ भाई, गुफरान के आते हैं। नंबर 2, महाना रिसाला फ़क़ीह, वो लगवा लें। महाना ख़वातीन के लिए है, बनाते अहल सुन्नत
وہ لگوا لیں، اور جب تک یہ بھی نہ کر سکیں تو بھائی 1 منٹ چٹ پکڑو اس کی، چٹ پکڑو اس کو۔ اچھا نمبر، جب یہ بھی نہ کر سکے پھر ہماری آپ سے گزارش ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ ہمارے لٹریچر موجود ہے، ابھی تو ہم سفر میں تھے اور جو کتابیں تھی میرے پاس موجود نہیں ہیں۔ نمبر 1 فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، ادھر دیکھیں آپ، فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ، ایک کتاب منگوا لیں، 500 کتابوں کی جگہ پر ہے انشاءاللہ۔ 3 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک اس کتاب کا جواب نہیں آیا اور ہم منتظر ہیں اس کا جواب کب آتا ہے۔ جماعت المسلمین کا تحقیقی جائزہ، وہ کتاب پڑھ لیں، اور میری کتاب ہے نماز اہل سنت والجماعت، اس کو اپنے پاس آپ ضرور رکھیں۔ اب تو میرے پاس زیادہ نہیں ہوگی، لیکن میری گزارش ہے کہ ان سے کہہ کے کتابیں منگوا لو، اور گرمی آنے والی ہے، اس میں کورس شروع کراؤ صراط مستقیم کے نام پہ، کتابیں ہمارے یہاں سے منگوا لو۔ بچوں کے لیے الگ ہیں، بچیوں کے لیے الگ ہیں، کالج کے لیے، تجار کے لیے الگ کورس ہم نے 40 دن کے مرتب کرا دی ہے۔ کورس کا نام کیا ہے؟ صراط مستقیم کورس، اس کو منگوائیں۔ آپ منگوانا چاہیں کتابیں تو آپ ٹیلی فون نمبر نوٹ فرما لیں، بعد میں جب چاہے منگوا لیں، 0321 635 35 40، یا فون کریں گے، کوئی بندہ بھی فون اٹھائے، آپ انہیں قسطیں، سیڈیاں، لٹریچر فون کر کے منگوا سکتے ہیں گھر بیٹھے۔ نمبر کیا ہے؟ 0321 635 35 اور 40، اس پر آپ منگوا لیں۔ چلیں بھی، سعودی عرب والے رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ وضاحت کریں۔ جو کرتے ہیں وہ وضاحت کریں گے، جو نہیں کرتا وہ وضاحت کرے گا۔ یعنی عمل وہ کرتے ہیں، وضاحت میں کروں۔ میں اس لیے کہتا ہوں عقل نہیں ہے بھائی، تم ہم سے پوچھو تم کیوں نہیں کرتے، میں یہ وضاحت کروں گا، فلانا کیوں کرتا ہے اس کے دلائل میں تھوڑے ہی دوں گا۔ بات سمجھ گئے؟ جو کرتے ہیں اس کا عمل، اس کی مجھے دلیل پیش کرے، میں اس کا جواب پیش کروں گا۔ طلاق یافتہ عورت کو 1 سال گزرنے کے بعد اس عورت کے لیے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں یا 3 طلاقیں ہیں، کسی عورت سے اور دوسرے مرد سے نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے بالکل گنجائش ہے، جب عدت پوری ہو جائے تو اپنا نکاح کرے۔ اور اگر 3 طلاق ہے اور اسی مرد سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو پھر نہیں کر سکتی، اس کے اوپر ابدی حرام ہے۔ اس کی ایک صورت ہے کسی اور سے نکاح کرے، وہ کسی وجہ سے خود طلاق دے، شرط نہ قرار دے بھئی میں نکاح کروں اس شرط کے ساتھ کہ تم طلاق دو۔ اگر یہ ہوا تو پھر یہ ایسا حلالہ ہے جس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی رقم مدرسے کی کہ پتہ نہیں کھانے خوراک میں استعمال کی جا سکتی ہے کہ نہیں، یہ یار جس مدرسے کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کس مد میں استعمال کرنی ہے، جو مد آپ بتائیں اسی کے اندر وہ خرچ کر لیں گے۔ اناج حاضر رقم سے 300، یہ کسی مفتی سے پوچھ لیا کریں جو آپ کے مسئلے ہیں، جس کام کے لیے میں نے مجھ سے وہ مسئلے پوچھو۔ قرآن و روشنی بتائیں زکوٰۃ کی رقم مدرسے کی تعمیرات میں استعمال کی جا سکتی ہے، تملیغ ضروری ہے، بغیر تملیغ کے دیکھو پر خرچ نہیں ہوتی۔ اہل حدیث والے کہتے ہیں کہ آپ عشاء کی نماز کے 13 رکعات میں ہاتھ کیوں اٹھاتے ہو؟ جواب دو۔ میں نے بھی جواب تو سارے دیے ہیں، جہاں جہاں اٹھاتے ہیں بتا دیا، جہاں نہیں اٹھاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیے۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس آدمی نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تخریج البخاری کتاب الاذان، ایسے حوالے دیے، شاید میں تیرے حوالے سے ڈر جاؤں گا۔ یہ جو حدیث صحیح بخاری میں ہے، اس کی شرح ترمذی میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ھذا اذا کان وحدہ، یہ حدیث اکیلے آدمی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور یہی حدیث ابو داؤد میں ہے، امام بخاری ابو داؤد کہتے ہیں قال سفیان لمن یصلی وحدہ، یہ حدیث اکیلے کے لیے۔ بخاری کی حدیث نکل گئی، یہ شرح پی گیا تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم وائل بن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یدہ جملہ رسول اللہ صدر الیسرا سیدنا وائل۔ دیکھو خود پھنس گیا فقیر آدمی، حوالہ اس کتاب کا دو جس کا جواب نہ ہو۔ اس نے حضرت وائل کی حدیث پیش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نماز پڑھی اور اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ اپنے سینے پر رکھا، اور کتاب کا نام ہے ابن خزیمہ۔ اس کتاب کا حاشیہ لکھا ہے ناصر الدین البانی اہل حدیث نے، کہتا ہے اسنادہ ضعیف، اسنادہ یہ حدیث کمزور ہے۔ کیوں؟ اس میں راوی معمر بن اسماعیل ہے اور وہ صحیح الحفظ ہے اور منکر الحدیث ہے، اور امام بخاری کہتے ہیں جس کو میں منکر حدیث کہہ دوں لا تصح اس حدیث لینا جائز ہی نہیں ہے۔ ایک حدیث پیش کی اور وہ بھی صحیح ہے، تمہارے مولوی نے لکھا ہے۔ اور میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ پوری سیاستہ میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی ایک حدیث پہ نہیں،
سیاستہ پیش کی ہے؟ آج تمہاری بخاری کتنے گئی؟ آج لاؤ نا بخاری سامنے، کدھر گئی تمہاری بخاری؟ آج تم بخاری پیش نہیں کرو گے، میرے جانے کے بعد تم کھپ کھپ شروع کرو گے۔ اس لیے میں نے کہا جو تم نے فاتحہ کی پیش کی ہے نا، اور عجیب بات یہ ہے کہ تم بخاری کے بارے میں تمہارا نظریہ ہو رہا ہے، تم کہتے ہو فاتحہ فرض ہے، امام بخاری کہتے ہیں باب وجوب القراءۃ، یہ فاتحہ فرض واجب ہے، تو کہتا ہے فرض ہے۔ بخاری کا ذہن اور ہے، تیرا تو ذہن ہی اور ہے۔ حضرت صلی اللہ فرماتے ہیں میں نے سلام کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا، میں نے کہا اس کا میں نے آپ کو جواب دیا، اس میں راوی کون سا ہے؟ محمد بن اسماعیل، اور وہ ضعیف ہے، اس کا حوالہ تو میں نے آپ کو دے دیا۔ سید عبداللہ بن عمر سے روایت ہے وسلم جب نماز فرماتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھ دونوں شان و کندھوں کے برابر اٹھاتے، تکبیر کہتے، رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، تب بھی ہاتھ۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ میں نے اپنے مسئلے پر کیا پیش کیا؟ قرآن۔ تو ان کو آیت پڑھنی چاہیے نا، آج قرآن نہیں پڑھیں گے، کوئی آیت پیش نہیں کریں گے، کوئی آیت۔ حدیثیں آپ پیش کریں گے، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ آج تو میں نے اپنے مسئلے پر حدیثیں پیش ہی نہیں کی نا، میں نے صرف آیتیں پیش کی ہیں۔ میں نے کہا تم کہتے ہو ہمارا مسئلہ قرآن حدیث والا ہے، ان کا مسئلہ فقہ والا ہے، میں نے آیتیں پڑھی ہیں، آج کوئی آیت پیش کرو نا۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ پہلے نمبر آیت کا یا حدیث کا؟ آج آیتیں کیوں نہیں پیش کر رہے؟ کون ہے ان کے پاس آیتیں نہیں ہیں؟ بولو ان کے پاس آیتیں نہیں ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ چلیں آمین کہنے کے مخالفت ذرا سننے سے دلیل کیا پیش کی ہے؟ کہتے ہیں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھاتے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے، اور دونوں سجدے میں یہ عمل کرتے تھے۔ اب بتائیے جو آپ نے حدیث بیان کی ہے، ایک ہوتا ہے رفع الیدین کا ثبوت اور ایک ہوتا ہے دوام۔ ثبوت کا تو جھگڑا ہی نہیں، جھگڑا تو دوام کا ہے کہ نبی پاک نے ہمیشہ کیا ہے، ہمیشہ نہیں کیا، اور تمہارے دعوے پر دنیا کی کسی کتاب میں حدیث موجود نہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارا موقف یہ ہے حضور نے کیا تھا اور چھوڑ دیا تھا، کیا تھا اور تو کیا تو ہم مانتے ہیں نا، ہم کیا نہیں مانتے؟ ہمیشہ کیا تو وہ نہیں مانتے۔ کوئی ہمیشہ والی حدیث پیش کرو، اور میں تو تم سے آیتیں پوچھ رہا تھا، تم نے آیتیں پیش کرنی چھوڑ دی۔ آج تمہیں چاہیے تھا کہ چونکہ میں نے اپنے مسئلے پر قرآن پڑھا ہے نا، آج تم قرآن پیش کرتے، اور جب آئندہ جلسے میں حدیثیں پیش کرتا نا، پھر تم مقابلے میں حدیثیں پیش کرتے۔ یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ جی لوگوں پھر ہماری دلیل پیش کر دی۔ یہ دلیل کیا پیش کی ہے؟ کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو ملائکہ آسمان میں آمین کہتے ہیں، اور جب اس کی آمین ملائکہ کے موافق ہو جائے تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو ملائکہ آمین اونچی آواز سے کہتے ہیں آہستہ؟ یہ تو ہماری دلیل ہے، تمہاری کیسے ہے؟ بتاؤ بھئی ہماری ہے ان کی ہے؟ من وافق تامین و تامین الملائکہ قد غفر لہ، جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے موافق اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کبھی آپ نے ملائکہ کی آمین سنی ہے؟ یہ ہماری دلیل ہے ان کی ہے؟ کیسا سادہ آدمی۔ لو جی ختم ہو گئے، یہ روب جاننے کے لیے 4 صفحے تھے۔ اللہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے اندر عقل نہیں ہے، بیان تو میں نے کر دی ہے۔ میں نے بتایا نہیں ہے کسی عورت کو خامن 3 طلاق دے، یہ عورت اس خامن پر حرام ہو گئی، سمجھ گئے؟ یہ عورت کسی اور سے نکاح کرے، شرط نہ لگائے، وہ بندہ اپنی مرضی سے نکاح کرے، مرضی سے طلاق دے، پھر پہلے خامد کے پاس آنا چاہے تو اس خامد کے لیے حلال ہے، نکاح بھی کرے اور عورت کے ساتھ خامد بیوی والا تعلق بھی قائم کرے۔ لیکن اگر 3 طلاق کے بعد کوئی بندہ کسی عورت سے نکاح کرے اور اس شرط کے ساتھ کہ تم نکاح کرو اور طلاق دے دینا، اس شرط سے نکاح کریں گے تو یہ حلالہ وہ ہے جس پر اللہ پاک کی لعنت برستی ہے۔ اگلی جگہ 3 طلاق قرآن و حدیث کے ثابت فرمائے۔ قرآن کریم میں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، قرآن میں ہے کہ 3 طلاق دو تو 3 ہوتی ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد کیوں رفع الیدین کرتے تھے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور بابا امام مالک نہیں کرتے تھے، امام ابو حنیفہ امام مالک نہیں کرتے، امام شافعی امام احمد کرتے ہیں۔ امام حنیفہ امام مالک بڑے ہیں، امام شافعی امام احمد چھوٹے ہیں۔ تم خود کو سلفی کہتے ہو، سلف پہلے والے ہوتے ہیں، خلف بعد والے ہوتے ہیں۔ پہلے والوں کو مانو تو سلفی ہے، بعد والوں کو مانو تو خلفی ہے۔ تو پہلے والوں کو مانو، تم نے پہلے والوں کو کیوں چھوڑ دیا؟ اب تم بڑوں کا نام پھر چھوڑو کسے کیا؟ میں آیت پڑھ رہا ہوں تو امام شافعی پیش کر رہے ہو، آج تم آیتیں پیش کرو۔ کیا پیش کرو؟ آیتیں پیش کرو نا۔ آج میں تمہاری آیتیں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، پتہ چلے تمہارے پاس قرآن کون سا ہے۔
یہ جو لوگوں میں جھوٹ بولتے ہو، ہمارے پاس ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں حدیث ہے، اللہ نے 2 ہاتھ بنا، ایک قرآن کے لیے ایک حدیث کے لیے، اور میں نے کہا دائیں میں قرآن ہے دائیں میں حدیث ہے، بایاں حدیث کے لیے نہیں ہے، بایاں استنجے کے لیے کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہو؟ قرآن و حدیث سے ثابت کریں، وہی ہو گیا۔ اچھا قرآن حدیث میں نیت زبان سے ثابت کریں، جزاکم اللہ۔ ہم نے کب کہا کہ زبان سے کرو؟ جب ہمارے امام جنازے کی نماز پڑھاتا ہے نا، ذرا سنا کریں اور عقل سے سمجھا کریں۔ ہم کہتے ہیں نیت کرو، کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو۔ اچھی طرح سمجھ لو، کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو۔ 4 تکبیر نماز جنازہ، ایسے ہی کہتے ہیں نا؟ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود پاک واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اور منہ طرف پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر۔ نیت کرو، کیا کہتے ہیں؟ نیت کرو یا نیت کہو؟ کہنا زبان سے ہوتا ہے، کرنا دل سے ہوتا ہے۔ ہم تو نہیں کہتے زبان سے، ہم تو کہتے ہیں کرو۔ اگر ہم کہتے ہیں نیت کہو، پھر تمہارا سوال تھا کہ زبان سے کہاں سے ثابت ہے؟ ہم کہو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کرو۔ اور یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یہ تو بخاری کی پہلی حدیث سے ثابت ہے۔ تو میرا نظر ہے تو ہم تمہیں کھول کے دکھا دیں گے، کیونکہ بات سمجھ آئی ہے۔ اور باقی زبان سے کرنی ہو تو ہم قیاس سے ثابت کر لیں گے، وہ بھی بخاری سے۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب من نوى بالنہار صوما، دن میں روزے کی نیت کرنے کا باب قائم کیا۔ اس امام بخاری فرماتے ہیں ابو قتادہ گھر آئے اور بیوی سے پوچھا ہل عندکم طعام، گھر میں کھانا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ فرمایا انی صائم یومی ھذا، زبان سے کہا چلو میں روزہ رکھتا ہوں۔ اس پر قیاس ہم نے نماز کو کر لیا، اور قیاس بھی دلیل شرعی ہے۔ چل ہم نے حدیث پیش کر دی، اب تو خوش ہے؟ منہ مانگی موت تمہیں دے دی ہے۔ اب ہے کوئی چٹ؟ بتاؤ کہ چٹ نہیں ہے نا، اب ختم ہو گئی۔ اب نہیں کہنا ہم نے چٹیں لکھنی تھی اور آیتیں پیش کرو۔ آج تم آیت نہیں پیش کر سکے، سعید آباد کے 200 تمہیں یقین ہو گیا ان کے پاس آیتیں نہیں ہیں، بولتے نہیں ہو گیا نا یقین؟ ہاں، تم جلدی چکر میں نہ آیا کرو، اپنے مسلک کو دلائل سے سمجھو، اپنے مسلک کو دلائل سے بیان کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے مسلک پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے بعد اب دیکھیں ہمارا لٹریچر باہر بہت مختصر سے موجود ہوگا، وہ لٹریچر لیں، اور بعد میں بھائی غفران وغیرہ منگواتے رہتے ہیں، آپ ان کے ذریعے لٹریچر منگوا کر پڑھا کرو اور سنا کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما دے، مشکلات کو دور فرما دے، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے مولا کریم جتنے لوگ آئے ہیں تیرے دین کے لیے آئے، ان تمام کا آنا قبول فرما لے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم بیماروں کو صحت عطا فرما، مقروضوں کے قرض ادا فرما دے۔ اے میرے مولا کریم خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کو شفاعت نصیب فرما۔ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں، بہت سارے لوگ کوئی نہ کوئی دعا کرانا چاہتے ہوں گے، تعلق نہیں ہوتا، رابطہ نہیں ہوتا، نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تو ان کے دلوں کی خواہشات کو جانتا ہے، ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔